جی مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر اگر کوئی حدث لاحق ہو جائے تو نماز کیسے توڑی جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی اگر کوئی ہوا خارج ہوئی ہو یا خون نکلنا شروع ہو گیا ہو تو بذات خود بخود نماز ٹوٹ جائے گی، اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ خود بخود نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اس صورت میں اگر وضو ٹوٹ جائے اور مقتدی ہوں یا نمازی ہو، امام ہو یا اکیلا نماز پڑھنے والا ہو یا مقتدی ہوں، تو اب ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ انتظار کریں، بلکہ فوراً یہاں سے جائیں اور وضو کریں جا کے۔ اب آگے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب وہ نماز توڑی ہے، جیسے فار ایگزامپل بندے کو ہوا خارج ہوئی ہے بندے کی اور یہاں سے گیا ہے، وضو کر کے آ کے جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے بھی سٹارٹ کر سکتا ہے، وہاں سے بھی شروع کر سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں اور وہ شرائط کڑی سخت ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ مسجد سے باہر نہ جایا جائے، کسی سے کوئی بات چیت نہ کی جائے، اور آج کل تقریباً وضو خانے مسجد سے باہر ہوتے ہیں، مسجد کی حدود سے باہر ہوتے ہیں، تو اس لیے بہترین یہ ہے کہ وہ نماز ختم کر دے اور وضو کر کے آ کے دوبارہ ایک نئے سرے سے نماز شروع کرے۔ دوسرا یہ کہ اگر نماز توڑنی پڑ جائے، اس کی دو تین صورتیں ہیں، یا کوئی موذی جانور آ گیا ہے، سانپ وغیرہ، تو اب اس کو نماز توڑنے کی اجازت ہے، یا اس کا کوئی سامان ہے اور یہ خدشہ اس کو لاحق ہو رہا ہے کہ کوئی اٹھا کے لے جائے گا، تو اس صورت میں بھی وہ نماز توڑ سکتا ہے۔ لیکن نماز توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دائیں طرف سلام پھیرے اور نماز سے باہر نکل آئے، بس دائیں طرف سلام پھیر کے نماز سے باہر نکل آئے گا اور اس کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ ایک طرف صرف سلام پھیر دے اور اسی نیت سے پھیرے کہ میں نماز کو ختم کر رہا ہوں، اختتام کی نیت سے سلام پھیر دے، نماز اس کی فارغ ہو جائے گی۔ آگے اگلی بات یہ ہے کہ اگر امام ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب وہ کیسے اور کیا کرے گا؟ تو امام کے لیے یہ ہے کہ جب اس کا وضو ٹوٹے تو وہ نماز اپنی ختم کر دے، اب نئے سرے سے باہر جائے گا اور وضو کر کے آئے گا، لوگ بھی پریشان ہوں گے کہ اتنی دیر باہر لگا کے آ گیا اور وہیں سے آ کے نماز شروع کر دی، پتہ نہیں ہے اب اس نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اختلاف کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے۔ اس لیے امام کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب اس کا وضو ٹوٹے تو اپنا پیچھے سے نائب مقرر کرے اور اس کو آگے مصلی پہ کھڑا کر دے۔ اب نماز آگے نائب کس طرح نماز پڑھائے گا؟ اور نماز کی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نماز دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک جہری نماز ہوتی ہے، ایک سری نماز ہوتی ہے۔ جہری جیسے فجر، مغرب، عشاء، اس میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ ظہر اور عصر میں آہستہ آواز کے ساتھ قرات کی جاتی ہے۔ تب ان دونوں کی کیا صورتیں بنیں گی میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید کرتا ہوں مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔